ہیلو، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں، یہ میں ایک خواہش بھی اپنی بیان کر رہا ہوں، اور یہ جو نام رکھا گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں یہ نام آپ کو بتاؤں کہ یہ نام کی بنیاد کیا ہے۔ مطلب یہ جو نام رکھا گیا ہے نور الہی، یہ کوئی ایسے نہیں رکھا گیا، اس کا ایک مقصد بھی ہے اور اس کی ایک بنیاد بھی ہے۔ اس کی بنیاد جو لی گئی ہے، جو اس کا مقصد ہے، یہ آپس میں لنک کھاتے ہیں۔ اس کی بنیاد قرآن سے ہے۔ قرآن کی ایک آیات ہے، یہ لوگ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھوکوں سے بجھا دیں، جبکہ اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرمانے والا ہے، چاہے یہ کافر کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ یہ وہ بنیاد ہے جو نور الہی، اللہ کا نور، جو کہ قرآن کے اندر اللہ بیان کر رہا ہے کہ وہ نور کس کو کہہ رہا ہے۔ وہ نور کیا ہے؟ وہ نور اسلام ہے۔ اور آج پوری دنیا کے اندر اس نور کو مٹایا جا رہا ہے، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے وہ غزہ ہو، چاہے وہ برما ہو، چاہے وہ شام ہو، چاہے وہ افغانستان ہی کیوں نہ تھا۔ مطلب ہر جگہ، اور پیچھے بھی وقتوں میں اس نور کو مٹانے کی بہت کوششیں کی گئی، لیکن نور کہیں مٹ نہیں سکتا، کیونکہ اچھائی نہیں مٹ سکتی تو نور کہاں سے مٹے گا۔ برائی کھڑی اچھائی کی چیزوں پر ہوتی ہے، اچھائی پر ہی کھڑی ہوتی ہے، ورنہ جھوٹ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ باطل ہمیشہ حق کا سہارا لے کے کھڑا ہوتا ہے، اور وہ لیکن ہوتا باطل ہی ہے۔ تو یہ کیا بولتے ہیں، یہ وہ نور ہے جو کہ ایک دن دنیا کے اندر اتمام اللہ فرمائے گا، اور یہی بنیاد ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں آپ کے سامنے دو آیتیں رکھتا ہوں، صحیح ہے؟ ایک آیت وہ جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ لوگ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھوکوں سے بجھا دیں۔ دیکھیں، اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرمانے والا ہے، چاہے یہ کافر ہو کتنا بھی ناگوار گزرے۔ دوسری آیت یہ ہے، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو کتاب دے کر اور دین حق مطلب اسلام دے کر، تاکہ اس کو غالب کرے، نافذ کریں تمام کے پورے نظام پر۔ اس کا ان دو آیتوں سے مطلب یہی اخذ ہوگا، اور ہوتا ہے، اور ایسی بہت دوسری بھی آیتیں ہیں، لیکن جس سے پورا یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور جو آئے ہیں وہ دین حق کو نافذ کرنے کے لیے آئے ہیں، دین کا غلبہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور دین اپنا غلبہ چاہتا ہے۔ تو یہ دو آیتیں میں نے آپ کو سنائی ہیں۔ دو حدیثیں آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں۔ ایک حدیث یہ ہے، سبحان کی ہے، جو بیان کرتے ہیں، ان کا نام ہے سبحان، نام ہے ان کا، اور وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے میرے لیے زمین کو سکیڑ دیا یا لپیٹ دیا، تو میں نے اس کے سارے مشرق اور سارے مغرب دیکھ لی ہیں، اور سن رکھو میری حکومت ان تمام علاقے میں قائم ہو کر رہے گی جو مجھے سکیڑ کر لپیٹ کر مجھے دکھا دیے گا۔ ایک یہ، دوسری یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث، نہ کوئی گھر بچے گا، حضور فرماتے ہیں کہ نہ کوئی گھر بچے گا، اور نہ کوئی خیمہ ہوگا، اور نہ کوئی خیمہ بچے گا، مگر یہ کہ اللہ اپنے
دین کو اس گھر میں داخل کرے، چاہے وہ اگر کوئی غریب یا کوئی خیمے والا مطلب چھوٹے طبقے کا بھی اگر اسلام لے آئے گا تو اس کو بھی یہ اعزاز حاصل ہوگا، چاہے عزت والے اگر چاہے عزت والے کے اعزاز کے ساتھ، چاہے ذلت کے باعث، غلبہ اللہ کے دین کو۔ اس حدیث کا مطلب یہ غلبہ اللہ کے دین کو، اللہ عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، مومنوں کے لیے اور ایمان والوں کے لیے۔ یہ وہ چار کیا بولتے ہیں جس کو آپ وہ دیں کہ دلائل آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چار ہیں جو کہ اس کو ثابت کرتے ہیں کہ ہمارے نبی جو آئے ہیں وہ دین حق کو نافذ اس کے غلبے کے لیے آئے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر، اور یہ پوری دنیا کا مقصد بھی ہے۔ بس یہ آپ کو بتا، اور یہ خلفائے راشدین کے بعد سے اسلام کا زوال آیا اور آتا گیا اور اب آپ کے سامنے ہے کہ اپنی انتہا کو پہنچا ہوا۔ تو اس کی آواز دوبارہ آپ کے علامہ اقبال نے بلند کری۔ اس سے پہلے مطمئن ہو چکے تھے دوسرے لوگ، اس پہ کیا بولتے ہیں مان لیا تھا ان لوگوں نے کہ اسلام دین نہیں مذہب ہے، لیکن علامہ اقبال نے آ کے بتایا نہیں اسلام مذہب نہیں، اسلام دین ہے، اور دین اپنا غلبہ چاہتا ہے، اس کا اپنا قانون ہے۔ تو علامہ اقبال کا جواب شکوہ کے اندر وہ شعر جو میں آپ کو سنا بھی چکا ہوں کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی۔ جتنی بھی جو میں نے آیتیں سنائی اور یہ جو علامہ اقبال نے کہا، اقبال کا ایک اور شعر ہے مجھے یاد آ رہا ہے لیکن شروع کا اتنا کیا بولتے ہیں یاد نہیں آ رہا ہے کہ جلوہ خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں۔ تو یہی اس کا مقصد ہے کہ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بحیثیت جو مقصد تھا وہ دین کا غلبہ تھا، دین حق۔ اس کو میں ایسے اس پہ علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں، آپ کے میں کیا ذکر کیا، میں نے کیا نام لیا ہے آپ کے سامنے، علامہ اقبال شاعر مشرق لوگ کہتے ہیں اس کو، شاعر مشرق، میں تو اس کو مشرق مغرب جنوب پورے بر اعظم کا شاعر۔ یقین کرو ایسا شاعر، ایسا پیغام سنانے والا پیدا نہیں ہوا۔ وہ مرد قلندر جس کو حکیم الامت کہا جاتا ہے، شاعر مشرق تو بہت چھوٹا لقب ہے، حکیم الامت جو مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ لقب ہے واقعی میں اس کو یہ اس کا حق تھا اس کو ملے۔ تو اس کا ایک شعر وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اچھا اس کو میں ایسے بیان کروں نور توحید کے اتمام کو کہ فرض کریں میں نے کمپیوٹر بنایا، کوئی بھی چیز ایسی بنائی، کچھ بھی میں نے ایک ایجاد کری اپنے کسی کام کے لیے، یا میں نے ایک لائٹ ایک بلب ایجاد کیا روشنی کے لیے، اگر وہ بلب مجھے روشنی نہ دے سکے تو میرے وہ کس کام کا، میرے لیے تو بیکار ہے۔ تو اللہ نے یہ دنیا بنائی، اور اس دنیا کے اندر اس کا ہی نام نہ لیا جائے تو یہ دنیا کس کام کی؟ یہ دنیا تو پھر
جس طرح ہم ایک بلب کو اٹھا کے پھینک دیں گے ہمارے یہ کسی کام کا نہیں، تو اللہ کو بھی اس دنیا کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہی وہ اتمام ہے، یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے یہ دنیا بنی ہے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ علامہ اقبال بھی اس کی پیشن گوئی کر رہے ہیں، قرآن بھی اس کی پیشن گوئی کر رہا ہے۔ قرآن بھی بول رہا ہے کہ اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرمانے والا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ ایک دفعہ اسلام پوری دنیا میں غالب آئے گا، غالب ہوگا تاکہ حق الگ ہو جائے اور باطل الگ ہو جائے۔ حق و باطل کی جو جنگ ازل سے چلتی ہوئی آ رہی ہے اس کا آخری میں فرق ہو جائے۔ تو یہی اس دنیا کا، جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس دنیا کا مقصد یہی ہے، جس نے دنیا بنائی ہے اگر یہ اس کے کام آئے گی تو یہ اس کے کام کی ہے، اور اس کا مقصد بھی جب پورا ہو جائے گا۔ جس طرح ایک بلب روشنی کے لیے بنایا گیا ہے، اس نے روشنی دی تو اس کا مقصد پورا ہو گیا، کہ وہ روشنی دے رہا ہے اس کا مقصد پورا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا اگر قائم ہے تو اسی مقصد کے گرد گھوم رہی ہے، جب تک یہ مقصد پورا نہیں ہوگا جب تک یہ دنیا فنا نہیں ہوگا، تب تک علامہ اقبال فرماتے ہیں شاید اب یہ دنیا ناتمام، شاید آ رہی ہیں صدا دمادم کن فیکون۔ اللہ ابھی بھی دمادم کن فیکون کی صدا آئی جا رہی، لوگ آئے چلے جا رہے ہیں دنیا کے اندر، مسلمان روز پیدا ہو رہے ہیں، روز لوگ پیدا ہو رہے ہیں، روز یہ دنیا کیا بولتے ہیں بھرے جا رہی ہے۔ یہ آواز بند نہیں ہوئی ابھی کن فیکون کی، ابھی لوگ آ رہے ہیں۔ تو یہ وہ مقصد ہے، یہ وہ نام ہے جو میں سمجھتا ہوں یہ صرف اس پلیٹ فارم کا نہیں ہے، یہ پوری دنیا اسی کے گرد گھوم رہی ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ بس ہر شخص کو اس کی فکر کرنی چاہیے، اور جو اس دنیا کا مقصد ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کا بھی یہی مقصد ہے، اس نور کا اتمام فرمائے، اور اس کی ذمہ داری مسلمانوں پر دی ہے اللہ نے۔ اس کے برعکس اللہ نے اس سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، تم بہترین امت ہو۔ یہودی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، ہم بولتے ہیں کہ یہ ہم ہیں اصلی، کیا بولتے ہیں، اصلی امت یا بہت ہی خاص، ایک جس طرح ہوتا ہے نا ایک خاص بھائی ایک کرائٹیریا، سب سے وہ خاص ہیں، باقی سب یہ تو عام ہیں، یہ تو مطلب یہ اتنے زیادہ نہیں ہیں، ہم ہی ہیں۔ تو لیکن قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، اچھائی کا حکم دیتے ہو، اور اس کی ذمہ داری اس نور توحید، تو یہ اس نور کا اتمام فرمانے کی ذمہ داری مسلمانوں کو دی گئی، اور اس سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ میں نے تمہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی ہیں کہ جہاں تک مجھے یاد ہے اسلام کلمہ پڑھنے سے پہلے کہا تھا کہ ایک منٹ ٹھہر جاؤ، ابھی کلمہ نہیں پڑھو، کلمہ پڑھنے سے پہلے یہ جان لو کہ اگر یہ کلمہ تم نے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر تمہیں پوری دنیا سے جنگ کرنی پڑے گی، یہ پوری دنیا تمہارے خلاف ہو جائے گی، کیونکہ پوری دنیا باطل کی پرستش کرتی ہے اور تم حق کی آواز بلند کرنے
پر آمادہ ہو تو پوری دنیا تمہارے خلاف ہو جائے گی. تو یہ سوچ سمجھ کر یہ الفاظ، یہ جملہ بولنا. اسلام میں داخل ہونے سے پہلے یہ چیز جان لو. اگر ہمت رکھتے تو آ جاؤ. یہ نہیں بول رہا کہ لڑنے کے لیے ہم اسلام میں آئے، نہیں. اسلام امن ہے، امن کا درس دیتا ہے، امن قائم کرنا چاہتا ہے. لیکن جو باطل ہے، جو اس کے مخالف ہے، جو اسے روکنا چاہتے ہیں، تو اسلام نے ان کے خلاف جہاد کا حکم دیا. تو خیر یہ دنیا ایسے کیا بولتے ہیں چلتی ہے. تو مقصد اس کا یہی ہے دنیا کا، اور ہمارے اس کا بنیاد بھی یہی ہے. ہم لوگوں کو بتائیں کہ یہ دنیا ایسی نہیں ہے، مطلب ایسی نہیں بنائی اللہ نے، اور تمہاری زندگی ایسی ہی نہیں ہے کہ تم بچپن سے بڑے ہوتے ہو اور کھاتے پیتے بڑے ہوتے ہو. پہلے ماں باپ تمہیں کھلاتے ہیں، پھر تم روز جب سے بڑے ہوتے ہو، جب سے روزگار کے مواقع کے لیے 10-12 سال لگاتے ہو، پڑھتے ہو، اس لیے کہ تمہیں روزگار کے قابل ہونا ہے. اس کے بعد پھر تم پہلے ماں باپ تمہیں کھلاتے تھے، پھر اب اس کے بعد پھر تم ماں باپ کو کھلانے لگ گئے ہو. ٹھیک ہے، اس طرح جو ماں باپ نے کیا پوری زندگی تمہیں کھلانا، پیسے جوڑنا، مال جوڑنا، تو وہی، اور وہ پھر بنا، اور اسی مقصد کے گرد چکر لگاتے لگاتے وہ اپنی اس دنیا سے فنا ہو گئے. اور تم پھر اس ایسے مقام پہ پھر آ جاؤ، ایسے کماتے 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 پیسہ 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 پیسہ. اور تم بھی آخری کے اندر جب تم جانے لگو تو اپنے اندر جھانکو تو تمہیں کچھ نہ ملے، صرف اسی پیسے کمانے کے. یہ وہ مقصد ہے جو کہ ہر مسلمان بھولا ہوا ہے، کہ یہ تو صرف ذریعہ معاش ہے، یہ صرف پیٹ کے لیے ہے تمہارے. بار بار قرآن کی ایک ہدایت ہے کہ دیکھو اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرنا، دیکھو اپنی خواہشات کے پیچھے نہ پڑ جانا. ضروریات تمہاری بنیاد ہے، وہ تم نے قائم رکھنی ہے، لیکن خواہشات کے پیچھے نہ چلنا. یہ وہ چیز ہے جسے قرآن بھی بار بار روک رہا ہے. ٹھیک ہے، اور جب اپنے اندر انسان جاگتا ہے تو وہ پیسے کے سوا کچھ نہیں اس کو ملتا کہ وہ اس کا مقصد کیا ہے. تو وہ ایسی دنیا سے چلا جاتا ہے اپنا مقصد بنا پورا کیے. قرآن کی ایک آیت ہے پہلے ہی پارے میں، ہم جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں. دین کی سمجھ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے. اس سمجھ کے اوپر ہی ایک مسلمان کا ایمان گردش کر رہا ہے، گردش کر رہا ہے اس دین کی سمجھ کے اوپر. جس حد تک دین کی سمجھ اللہ نے اس کو عطا کری، یا اس کے نصیب میں، یا اس نے حاصل کری، جتنی بھی اس کو ملی گئی، اتنی ہی اس کا ایمان اتنا ہی زیادہ مضبوط، اتنا ہی زیادہ کمزور. یہی وہ وجہ ہے کہ چند مفتیوں کو آپ گانوں کی محفلوں میں بھی دیکھتے ہیں، چند لوگوں کو آپ جو دین کے اندر ہیں ان کو آپ ایسی جگہوں پر دیکھتے ہیں جن کو آپ خود پسند نہیں کرتے. یہی وہ دین کی سمجھ ہے جو کہ آپ کا ایمان بتاتی ہے کہ آپ کے اندر دین کی سمجھ کتنی ہے، آپ نے کتنا سمجھا ہے. سمجھ سے اسے فرق کا نام ہے. سمجھ، فرق، آپ نے کتنا فرق کیا ہے. یہ وہ چیز ہے جس سے آپ ایک مسلمان سے مومن بنتے ہیں. مومن، مسلمان، یہ دو الگ، اس میں فرق ہے. لیکن اللہ نے جب بھی مخاطب ہوئے ہیں مومنوں سے ہوئے، جب بھی مخاطب ہوئے مومنوں سے مخاطب ہوئے. مومنوں 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 مومنوں. کیونکہ
علامہ اقبال نے بھی اپنے کلام کے اندر مومنوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کو پامر دیے مومنوں پر بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا ساتھ۔ خیر بس یہی مقصد تھا میرا بیان بتانے کا کہ یہ جو لفظ ہے، یہ جو آیات ہے، یہ جو علامہ اقبالی بار بار اسی چیز کو لے کے آ رہے ہیں، بار بار اسی چیز کو لے کے آ رہے ہیں، قرآن بھی اس کو بار بار بتا رہا ہے، اور پورا نظام اور پوری ذمہ داری اور پورا اللہ کو امید بس اس کے پوری دنیا اسی کے ارد گردش کر رہی ہے۔ تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، بڑی معذرت ہے، باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ملتے ہیں، باقی اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔